ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم پارہ 30 میں سورۃ النباء کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہمیں قیامت کی یاد دلائے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں؟ اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال جواب کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں، وہ کہ جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اس صورت میں قیامت، حق اور برحق ہونے کے دلائل اور اس کے کچھ حالات بیان کیے گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ ایک دن تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، نیک کاموں کی اچھی سزا اور برے کاموں کی بری سزا۔ اور لوگوں نے، سننے والوں نے آپس میں سوال جواب شروع کر دی، آپس میں، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا واقعی قیامت آئے گی؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ اور پھر اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال جواب کرتے، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ کیونکہ ہم تو عام طور پہ دنیا میں جو خبریں سنتے ہیں نا، ایک اچانک آ جاتا ہے نا بریکنگ نیوز، یہ بریکنگ نیوز سے بھی بڑی نیوز ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اور وہ اس کی منزل ہے اور وہاں اس کا انجام پتہ چلے گا، اس کے مطابق اصل زندگی شروع ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس معاملے میں ہمارا یقین نہایت پختہ ہو۔ تو قیامت کے بارے میں ہر دور میں ڈیفرنٹ نظریات رہے ہیں۔ کچھ لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ دوبارہ کوئی ایسا دن ہوگا، اور کچھ لوگ مانتے ہیں، انہیں پورا یقین ہی نہیں۔ ہاں، متقی لوگ آخرت پہ یقین رکھیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ مٹی ہونے کے بعد انسان دوبارہ کیسے بن سکتا ہے؟ عقل کے خلاف بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع زندہ نہیں ہوں گے، سب خوشی اور مطلب روح پہ گزرے گے، آخر میں جنت جہنم ہوگا، روح ہی ہوگی، جسم نہیں ہوگی۔ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اپنے جان جسم دونوں کے ساتھ اللہ کے حضور پوری طرح حاضر ہوگا، جیسے وہ دنیا میں تھا، ایسے ہی اسے عقل سمجھ شعور دیا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ملاقات ہوگی، وہ حساب لیں گے، وہ پوچھے گا کون سے کام کیے تھے، کون سے کام نہیں کیے تھے۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، جلدی ہی جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، جلدی یہ جان لیں گے۔ یعنی موت کے ساتھ یہ ساری حقیقتیں ان کو جلد معلوم ہو جائیں گی۔ جس بارے میں آج یہ شک کر رہے ہیں، کل یہ اس پر یہ پورا یقین کر لیں گے، لیکن اس وقت کچھ کرنے کا موقع نہ ہوگا۔ علم نجعل الارض مہادا۔ اور اس آیت میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرمائے، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا کو نہیں بچھایا؟ کیا پہاڑوں کو میخیں نہیں بنائی؟ اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اور تمہاری نیند کو ہم نے آرام کا باعث بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لوگوں کو قیامت کا یقین دلانے کے لیے، ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی قدرت کے چند عجائب دکھا رہے ہیں کہ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا آخر مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ سب نشانیاں جو ہیں تمہارے آس پاس میں، یہ زمین نشانی، یہ پہاڑ نشانی ہے، تمہارا مرد اور عورت میں شکل میں ہونا، ایک جوڑے کی شکل میں ہونا، تمہارا راتوں کو سونا پھر دوبارہ اٹھ جانا، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تم ہر روز ایک موت، یعنی ایک منی موت کے تجربے سے گزرتے ہو اور پھر دوبارہ سے زندہ ہوتے ہو۔ تو کیا آخرت میں مرنے کے بعد تم اٹھ نہ سکو گے؟ یعنی نیند تمہاری مرنے جینے کا منظر پیش کرتی ہے، اور ایسے ہی ایک دن مرنے کے بعد تم قبروں میں اٹھا لیے جاؤ گے۔ اور رات کو ہم نے لباس بنایا اور دن کو ہم نے معاش کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے لیے 7 مضمون آسمان بنائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے نا کہ ہمارے سکون کا انتظام کیا، سبحان اللہ، اس کے لیے اندھیری رات بنائی۔ اور رات کو دیر سے سونا، یہ ایک خلاف فطرت عمل ہے، کیونکہ اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا، اور ہمیں رات میں ہی اصل سکون ملتا ہے، اور عشاء کے بعد زیادہ دیر ممانعت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کرتے تھے۔
اور خاص طور پر عشاء کے بعد لہو لہب گفتگو ناپسندہ عمل ہے، کیونکہ عمر بن خطاب اس پہ لوگوں کو مارا کرتے تھے کہ رات کے اول حصے میں گپے مارتے اور آخری حصے میں سو جاتے ہو، جبکہ مومن کے لیے رات کا پہلا حصہ سونے کے لیے ہے اور آخرت کی عبادت کے لیے ہے۔ اللہ اکبر کثیرہ۔ اور سحری کے وقت تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں دوسری دفعہ سور پھونکے جانے کا ذکر آ رہا ہے کہ جب لوگ میدان حشر میں آ جائیں گے، آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اچھا، گھات اس جگہ کہتے ہیں جہاں کسی دشمن اور شکار پہ قابو پانے کے لیے تاک لگائے بیٹھے رہنا، جیسے شکاری ہوتا ہے وہ چھپ کے بیٹھتا ہے نا تاکہ وہ شکار آ کے پھنس جائے، تو مجرموں کے لیے جہنم ایک چھپی ہوئی ایک گھات ہے جس پہ اچانک وہ پھنس جائیں گے نا۔ انہیں یہ دنیا میں احساس نہیں ہے کہ جو انہوں نے فساد پھنسائے ہیں، جو ظلم ڈھائے ہیں، اس کے ایک دن نتیجہ بھی نکلنے والا ہے، اور موت کے بعد جب وہ سامنے آئے گا نا تو ایسے ہی جیسے شکاری پھانس لیتا ہے، اس میں مدتوں وہ پڑے رہیں گے، اس میں نہ وہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ ہی کسی پینے کی چیز کا۔ یعنی جہنم میں جہنم ختم ہونے والی چیز ہے، ہمیشہ اسی میں دہکتی رہے گی، بلکہ اس میں لوگ جو ہیں وہ ایک صدی ختم ہونے کے بعد ایک اور صدی شروع ہو جائے گی، کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب ہوگا سوائے اس کھولتے پانی کے اور بہتی پیپ کے پورا بدلہ ملے گا۔ بے شک وہ کسی حساب کی امید نہ رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیات کو پوری طرح جھٹلایا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے۔ اور اللہ پاک کہتے ہیں یہ ہمارے اعمال نامے ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس آپ کے اعمال، اور ہم تمہیں صرف عذاب میں ہی زیادہ کریں گے۔ یعنی جہنم کی آگ جب دھیمی ہونے لگے گی نا تو انہیں عذاب کم محسوس ہونے لگے گا، تو اس وقت انٹینسٹی بڑھا دی جائے گی تاکہ عذاب کسی وقت ختم نہ ہو۔ بے شک متقی لوگوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ باغات اور انگور ہیں، اور اوبری چھاتیوں والی نوجوان لڑکیاں، وہ اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ کوئی چھوٹی بات کہیں گے نا۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ کہ آدمی کے کان وہاں بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، کوئی تکلیف دینے والی بات نہیں سنیں گے۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں کوئی کسی کو جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی الزام دے رہا ہے، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، دنگا فساد کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، سب لوگ امن اور سکون اطمینان سے رہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ عموماً آدمی پریشانیاں لوگوں کی وجہ سے نا پریشان ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہاں کوئی ایسی بات سننے کو نہیں ملے گی، نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ یہ آپ کی رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا جو کافی انعام ہے، یعنی عظیم بدلہ، بے حساب۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے عمل کے حساب کے مطابق بدلہ ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ جو حساب میں نہ آئے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کافی جس میں حسبی اللہ کہتے ہیں نا، کہ یعنی اتنا بدلہ ہوگا کہ جس سے زیادہ کی خواہش نہیں ہوگی، انسان کو جو ملے گا اس پہ رچ جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہے انف۔ تو دنیا میں انسان کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا، لیکن وہ اتنا بڑا بدلہ ہوگا کہ انسان مطمئن ہو جائے گا، ہر انسان مطمئن۔ دنیا میں انسان کتنا بھی مل جاتا ہے، ملنے کے بعد انسان سوچتا ہے ابھی اور ہو، لیکن وہاں بس بہت ہو گیا۔ وہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ جو آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان ہر چیز کا رب ہے، وہ رحمان ہے جس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھتے ہوں گے۔ جس دن روح الامین اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، وہ کلام نہ کر سکیں گے سوائے اس کے جس سے رحمان اجازت دیں گے اور وہ بات بھی درست کرے۔ یہ دن برحق ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ یعنی جب اس دن کا آنا یقینی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل بنے اور اس کے پاس ٹھکانہ بنانے کے لیے ابھی سے دنیا میں تیاری شروع کر دے، کیونکہ مرنے کے بعد اس کا موقع نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے خبردار کیا، اس دن انسان دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے